جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہمیں یاد ہے عمرو کو لالٹین میں قید کرنے سے پہلے ہمیں عمرو یار کے جسم پر 100 زخم ضرور لگانے چاہیے۔ اس بار سنہری کیکڑا ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، وہ ہمیں ہر حال میں اصلی عمرو یار کا پتہ بتا دے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، جو آپ کا حکم شہنشاہ جادوگراں۔ شاگون جن نے کہا، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طوطا سبز دھوئے میں تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سنہری کیکڑے جلدی آؤ، اب ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا، ہمیں عمرو یار کا پتہ بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے سنہری کیکڑا نمودار ہوا۔ آقا، وادی پہاڑوں اور کسی غار میں بھی کوئی طلسمی پتلا موجود نہیں ہے جنہیں آپ نے جلا کر بسم کرنے کا مجھے حکم دیا تھا، سنہری کیکڑے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اصلی عمرو یار کہاں ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے گرج کر کہا۔ عمرو یار اسی غار میں موجود ہے آقا، جہاں آپ نے اپنی بیٹی شہزادی سسان جادو کو جادوئی پنجرے میں قید کیا تھا، سنہری کیکڑے نے جواب دیا تھا۔ کیا تھا سے کیا مراد ہے تمہاری؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی سسان جادو کو عمرو یار نے جادوئی پنجرے سے آزادی دلا دی ہے آقا، جادوئی پنجرہ جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکا ہے، سنہری کیکڑے نے جواب دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، شہنشاہ افراسیاب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور پلٹ کر نہایت تیزی سے سامنے موجود پہاڑی کی طرف بھاگ پڑا۔ اس کا چہرہ غصے اور نفرت سے سیاہ ہو گیا تھا اور آنکھیں اس قدر سرخ ہو گئی تھیں جیسے ان میں خون ہی خون بھرا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب ان دونوں کی جانب خونخوار نظروں سے گور رہا تھا۔ عمرو یار، تم نے شہزادی سسان جادو کو میری قید سے آزادی دلا کر بہت برا کیا ہے۔ اب میں جو تمہارا حشر کروں گا اس کے بارے میں جان کر تمہاری نسلیں صدیوں تک کانپتی رہیں گی، شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ نسلیں تو میری تب ہوں گی نا شہنشاہ افراسیاب، جب تم میری اپنی بیٹی سے شادی کرواؤ گے، عمرو نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی ساسان جادو کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ شہنشاہ افراسیاب کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعمیر نہیں ہوگا، بدبخت، شہنشاہ افراسیاب نے غصے کے مارے منہ سے جاگ اڑاتے ہوئے کہا۔ خواب ہوں، میرا یہ خواب کب کا پورا ہو چکا ہے شہنشاہ افراسیاب، تمہیں کیا معلوم میں اور شہزادی ساسان جادو کب کی شادی کر چکے ہیں؟ میرے اور شہزادی ساسان جادو کے 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اپنے پیچھے دیکھ لو۔ دونوں بچے اپنے نانا شہنشاہ افراسیاب کے پیچھے کھڑے ہیں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب تیزی سے پلٹا مگر اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مہلت عمرو یار کے لیے کافی تھی، اس نے شہزادی سسان جادو کو جلدی سے اشارہ کیا اور اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال دیا۔ کون ہے، کہاں ہے بچے؟ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غضبناک انداز میں اس کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں، جہاں عمرو یار کھڑا تھا اب وہاں 8 عمرو یار کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان عمرو یاروں کے رنگ، روپ، لباس تک ایک جیسے تھے۔ کیوں افراسیاب، ہمارے بچے نظر آئے تمہیں؟ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جملہ کسی ایک عمرو یار نے کہا تھا مگر 8 کے منہ سے آواز آئی تھی۔ فریب، تم مجھے فریب دینے کے چکر میں ہو، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں پہچان نہیں سکتا؟ تم میں اصلی عمرو یار کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر سر کے بل کھڑے ہو جاؤ اور پاگلوں کی طرح رقص کرنا شروع کر دو تو ہو سکتا ہے تم ہمیں پہچان جاؤ، ان سب عمرو یاروں نے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے مقابلے میں کوئی عام جادوگر نہیں ہے، شہنشاہ جادوگراں ہیں عمرو یار، اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے اس کے بارے میں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ سنہری کیکڑے یہاں آؤ جلدی، شہنشاہ افراسیاب نے پہلے طنزیہ انداز میں اور پھر ایک طرف منہ کر کے وہ زور زور سے سنہری کیکڑے کو آوازیں دینے لگا۔ ایک بار ہی دھماکہ ہوا اور اچانک وہاں ایک سنہری کیکڑا نمودار ہوا۔ سنہری کیکڑے کو دیکھ کر شہزادی سسان جادو پریشان ہو گئی تھی مگر عمرو یار قطعاً پریشان نہیں ہوا تھا۔ حکم آقا، سنہری کیکڑے نے نمودار ہو کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے کہا تھا وادی پہاڑوں غاروں میں کوئی بھی طلسمی پتلا موجود نہیں ہے، یہ طلسمی پتلے نہیں تو اور کیا ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے سنہری کیکڑے کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ او آقا، 7 طلسمی پتلے، مگر آقا یہ پہلے کہیں بھی موجود نہیں تھے، سنہری کیکڑے نے جلدی سے کہا۔ ان سب کو ختم کر دو، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سنہری کیکڑا اچھلا اور ایک عمرو یار پر جا پڑا۔ جیسے ہی وہ عمرو یار سے ٹکرایا، بگ کی آواز کے ساتھ شعلہ سا لپکا اور عمرو یار یکلخت جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ سنہری کیکڑا پھر اچھلا اور دوسرے عمرو یار سے جا ٹکرایا۔ اس عمرو یار کا بھی یہی حشر ہوا۔
جو پہلے عمر یار کا ہوا تھا۔ سنہری کیکڑا اس قدر تیزی اور جلدی سے حملہ کر رہا تھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے نقلی عمر یاروں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اب وہاں شہزادی سسان جادو اور اصلی عمر یار موجود تھے، جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راکھ بنے پتلوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس قدر حیران پا کر شہنشاہ افراسیاب ہنس پڑا، پھر اس کی ہنسی کہکوں میں بدل گئی۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ آہستہ ہنسو، کیوں احمقوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ عمر یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھی میری طاقت، شہنشاہ افراسیاب نے عمرو کی بات کا برا بنائے بغیر ہنستے ہوئے کہا۔ بابا، آپ عمر یار کو مارنے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتے؟ شہزادی سسان جادو نے، جو اتنی دیر سے خاموش تھی، شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر ڈرتے ڈرتے التجائیہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، تم مجھے بابا کہنے کا حق کھو چکی ہو۔ سسان جادو، تم غدار شہزادی ہو، شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے گرج کر کہا۔ میں غدار نہیں ہوں بابا، میں آپ کو اور عمر یار دونوں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے یہ سارا چکر چلایا تھا۔ آپ میری بات مان جائیں اور عمر یار کو زندہ چھوڑ دیں، میں اور عمر یار مل کر سامری کے مبد سے آپ کے لیے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کریں گے۔ عمر یار نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ بکواس مت کرو غدار شہزادی، سرخ شیطانی کھوپڑی میں سامری جادوگر کی روح سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کھوپڑی تک عمر یار کو پہنچانا چاہتی ہو تاکہ وہ سامری جادوگر کے بت کے ساتھ ساتھ اس کھوپڑی کو بھی فنا کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے بدستور غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ عمر یار ایسا نہیں کرے گا بابا، آپ، شہزادی سسان جادو نے کہنا چاہا، مگر اسی لمحے شہنشاہ افراسیاب نے اپنا ہاتھ عمر یار کی جانب کر کے یکدم اپنی پانچوں انگلیاں کھول دیں۔ اس کی انگلیوں کے سروں سے نارنجی رنگ کی بجلی کی لہریں سے نکل کر عمر یار کی جانب بڑھیں، مگر اس سے پہلے کہ بجلی کی لہریں عمر یار سے ٹکراتی اس کے قریب پہنچ کر یکلخ رک گئیں، اور پھر وہی لہریں ترچھی ہوئیں اور پلٹ کر شہنشاہ افراسیاب سے آ کر ٹکرا گئیں۔ شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے، اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے جا گرا۔ یہ بابا کو کیا ہو گیا؟ شہنشاہ افراسیاب کو اس طرح چیختے اور اچھل کر گرتے دیکھ کر شہزادی سسان جادو نے ہکلا کر پوچھا۔ اگر تم میرا ساتھ حاصل کرنا چاہتی ہو تو چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہو شہزادی سسان جادو، عمر یار نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ شہزادی سسان جادو سے مخاطب ہو کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ سن کر شہزادی سسان جادو کانپ اٹھی اور حیرت اور پھٹی پھٹی نظروں سے عمر یار اور کبھی گرے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کو دیکھنے لگی۔ شہنشاہ افراسیاب زمین پر گرتے ہی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور انتہائی حیرت زدہ نظروں سے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عمر یار پر جو بجلی کی لہریں پھینکی تھیں وہ پلٹ کر اس پر کیوں آ پڑی تھیں۔ اس کے جسم کے جس حصے پر نارنجی بجلی کی لہریں ٹکرائی تھیں وہاں سے اس کا لباس جل گیا تھا اور دھواں نکل رہا تھا۔ تم مجھے ہلاک کرنے آئے ہو شہنشاہ افراسیاب، آؤ آؤ حملہ کرو مجھ پر، آج اپنی ساری طاقت مجھے مارنے کے لیے استعمال کر لو، جتنے جادو آتے ہیں ان سب کو آزما لو۔ میں اصلی عمر یار ہوں، شہزادی سسان جادو کے طلسمی پتلے کا بنا ہوا نقلی عمر یار نہیں ہوں، عمر یار نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم شہنشاہ افراسیاب، عمر یار کا طنز برا انداز سن کر جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جھٹک کے اور اس کی بڑی بڑی اور کھلی ہوئی آستینوں سے چھوٹے چھوٹے تیروں کی بوچھاڑ نکل کر عمر یار کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ تیر عمر یار کے جسم میں بے شمار سوراخ کرتے، اچانک وہ مڑے اور پلٹ کر اسی تیز رفتاری سے شہنشاہ افراسیاب کی جانب بڑھنے لگے، مگر اس بار تیر شہنشاہ افراسیاب کے جسم میں گھسنے کی بجائے اس کے جسم سے ٹکراتے ہی جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ تیروں کو اس طرح واپس پلٹتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب اور شہزادی سسان جادو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا چلایا ہوا طلسم مجھ پر ہی واپس کیوں پلٹ رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب کی حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، جبکہ عمر یار وہی کھڑا بڑے اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ اسے اس طرح مسکراتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ اس نے مٹھی بند کی اور ایک دم مٹھی کھول دی، عمروں کی جانب کوئی چیز پھینک دی۔ عمر یار کے گرد ایک زور تھا دھماکہ اور عمر یار کا وجود یکلخت سیاہ دھوئیں میں چھپ گیا۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں میں جیسے سرخ سرخ چنگاریاں سی ناچنے لگیں۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور چنگاریوں سے بھرا سیاہ دھواں عمر یار پر سے غائب ہو کر یکلخت شہنشاہ افراسیاب پر آ پڑا اور وہ مکمل طور پر اس دھوئیں میں چھپ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ منتر پڑھ کے جلدی سے اس دھوئیں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر سیاہ دھواں غائب ہو گیا۔ دھواں غائب ہونے کے باوجود اس کے لباس پر سے جگہ جگہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کے لباس میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے۔ انتہائی تعجب انگیز، آخر تم کیا کر رہے ہو عمر یار؟ میرا باپ تم پر جو جادو چلاتا ہے الٹ کر اس پر جا پڑتا ہے۔ شہزادی سسان جادو سے رہا نہ گیا تو وہ حیرت سے بول پڑی۔ آگے آگے دیکھیے شہزادی صاحبہ، ہوتا کیا ہے؟ آج میں شہنشاہ افراسیاب کو پورا موقع دینا چاہتا ہوں، یہ اپنے تمام جادو مجھ پر آزما لے، مگر اس کا کوئی بھی حربہ مجھ پر کامیاب نہیں ہوگا، عمر یار نے ہنستے ہوئے کہا۔
اب بچ کر دکھاؤ عمر یار، شہنشاہ افراسیاب حلق کے برگرایا، ساتھ ہی اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ عمر یار کے پیروں کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا دائرہ نمودار ہوا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو لڑکھڑایا، مگر اسی لمحے اس کے قدموں کے نیچے سے وہ سیاہ دائرہ غائب ہو کر شہنشاہ افراسیاب کے پیروں کے نیچے آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یکلخت اس دائرے میں گرتا چلا گیا، جو اصل میں زمین میں بننے والا ایک انتہائی گہرا اور تاریک کنواں تھا۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب اس کنویں میں گرا، زمین برابر ہو گئی اور اب شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ساتھ وہاں نمودار ہونے والے کنویں کا دہانہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ ارے بابا، اپنی جادوئی سیاہ کنویں میں گر گئے عمر یار، میرا بابا افراسیاب، شہزادی سسان جادو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ عمر یار نے شہزادی سسان جادو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر بڑبڑایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے عمر یار بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمر یار، ارے عمر یار بھی غائب ہو گیا۔ عمر یار کو غائب ہوتے دیکھ کر شہزادی سسان جادو بری طرح سے چیخ اٹھی تھی۔ زنبیل میں گھسنے کے بعد عمر یار نے شہنشاہ افراسیاب سے بچنے کے لیے جو تیاری کی تھی، اس کے لیے اس نے نہ صرف طلسم شکن انگوٹھی پہن لی تھی، بلکہ زنبیل میں موجود وہ سیاہ منکا بھی اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، جسے ہر جادوگر کا چلایا ہوا جادو پلٹ کر اسی پر جا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے زنبیل میں سے ماش کے آٹے کے اپنے ہم شکل پتلے بھی بنائے تھے اور عام نظر آنے والے لباس جیسا لباس، انتہائی خاص لباس تھا، پہنا دیا تھا۔ اس لباس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرتا تھا اور نہ ہی جادو ہتھیار عام ہتھیاروں کے ساتھ آگ پر بھی اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اس نے دائیں بازو پر ایک سرخ رومال بھی باندھ لیا تھا، جس کی مدد سے وہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں غائب ہو کر کہیں بھی جا سکتا تھا۔ اس نے آنکھوں میں سلیمانی سرما بھی ڈال لیا تھا کہ کہیں شہنشاہ افراسیاب کوئی غیبی طاقت اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ وہ کراماتی چیزیں تھیں جو اس نے بے شمار مہموں کے دوران نیک بزرگوں، پریوں اور جنوں دیووں سے حاصل کی تھیں۔ ایک نیک بزرگ نے عمر یار کو ایک مہم کے دوران دم کیا ہوا پانی بھی ایک بوتل میں دیا تھا۔ اس دم کیے ہوئے پانی کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اسے جادوگر سے لڑائی سے پہلے پی لیا جائے اور جادوگر کسی آنی ہتھیار سے اس پر حملہ کرے، اس کے جسم پر زخم لگانے میں کامیاب ہو جائے، تو وہ زخم ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں دوبارہ بھر جائے گا۔ عمر یار نے یہ تیاریاں خاص طور پر شہنشاہ افراسیاب جیسے خطرناک اور انتہائی طاقتور جادوگر کے حملوں سے بچنے کے لیے کی تھی، اور غار میں شہنشاہ افراسیاب نے جب اس پر حملے کیے تھے اور اس کی تمام جادو پلٹ کر اس پر جا پڑے تھے، وہ اسی سیاہ منکے کی وجہ سے ہوا تھا جو اس نے ایک دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں باندھ لیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب جب اپنے ہی بنائے ہوئے سیاہ کنویں میں جا گرا تو عمر یار نے کچھ سوچ کر دائیں بازو پر بندھے ہوئے سرخ رومال کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے غار سے نکال کر باہر کھلے میدان میں پہنچا دے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی وقت وہ غار سے غائب ہو کر باہر میدان میں آ کر نمودار ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا شہنشاہ افراسیاب زیادہ دیر تک اپنے جادوئی کنویں میں نہیں رہے گا، اسے ہلاک کرنے کے لیے وہ باہر ضرور آئے گا۔ بند غار میں اتنی ہی حفاظتی تدابیروں کے باوجود شہنشاہ افراسیاب اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے وہ شہنشاہ افراسیاب کا باہر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب پر حملہ کرنے کے لیے جو بھی چیزیں تیار کی تھیں تاکہ وہ اس پر اپنی دھاک بٹھا سکے، اب بھی اسے میدان میں آئے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سے شہنشاہ افراسیاب زخمی شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اچھل کر باہر آ گیا۔ آؤ آؤ بے ڈھنگے جادوگر، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے زمین سے باہر نکلتے دیکھ کر عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کا سارا جسم دھول اور گرد سے اٹا ہوا تھا۔ عمر یار شہنشاہ افراسیاب حلق کے بل گرایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں مٹی بھر رکھی تھی۔ اس نے مٹھیوں میں موجود مٹی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مٹی عمر یار پر اچھال دی۔ گرد کا ایک بادل سا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ پھر اس نے یکلخت چار بڑے بگولوں کا روپ دھار لیا۔ بگولے تیز شور کرتے ہوئے آواز پیدا کرتے ہوئے عمر یار کے ارد گرد چکر لگانے لگے، اور پھر ان بگولوں نے آپس میں مل کر ایک بہت بڑا اور خوفناک بگولا بنا لیا اور عمر یار کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ جادوئی بگولا ہے اور اس جادوئی بگولے کو بنانے کے لیے میں پاتال کی آخری تہہ سے مٹی نکال کر لایا ہوں۔ عمر یار، اس بگولے کا جادو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے کر تمہارے پر خچے اڑا دے گا۔ میں اس بگولے کو تیار کرنے کے لیے ایک الٹا منتر پھونک دیا ہے، اب یہ پلٹ کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے عمر یار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، شہنشاہ افراسیاب نے فخرانہ انداز میں کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمر یار نے جو اطمینان سے کھڑا تھا ایک بگولا ٹکرایا اور عمر یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے عمر یار کو اوپر اٹھا لیا، اور پھر عمر یار اس بگولے کے ساتھ بجلی کی سی تیزی سے گھومنے لگا۔
اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ بگولے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اور عمر یار کو یوں محسوس ہوتا جا رہا تھا جیسے بگولے میں موجود اندیکھی قوت اس کے ہاتھ پیر مختلف سمتوں میں کھینچ رہی ہے۔ اسے اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی معلوم ہونے لگی، مگر یہ عمل صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ جیسے ہی اس کے جسم پر دباؤ بڑا، جادو شکن انگوٹھی کا نگینہ چمکا اور گردش کرتے ہوئے بگولے کی رفتار کم ہونے لگی۔ بگولے کی رفتار کم ہوتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب دونوں ہاتھ پھیلا کر زور زور سے جھٹکے۔ بگولا پھر رفتار پکڑنے لگا، مگر ایک بار پھر جادو شکن انگوٹھی کا نگینہ چمکا اور بگولے کی رفتار کم ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب ہاتھ جھٹک جھٹک کر بگولے کی گردش کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار جادو شکن انگوٹھی کا نگینہ چمکتا اور بگولے کی رفتار کم ہو جاتی۔ پھر عمر یار کو جیسے سرخ رمال کا خیال آ گیا۔ سرخ رمال، مجھے اس بگولے سے نکالو جلدی، عمر یار نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمر یار بگولے میں سے غائب ہوا اور بگولے سے باہر شہنشاہ افراسیاب سے کچھ فاصلے پر زمین پر آ کر نمودار ہوا اور یوں لہرانے لگا جیسے اسے بدستور چکر آ رہے ہوں۔ عمر یار کو بگولے سے باہر آتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ بیچ لیے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک ناریل آ گیا۔ ناریل پر شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑا اور اسے فضا میں اچھال دیا۔ فضا میں بلند ہوتے ہی ناریل ایک دھماکے سے پھٹ گیا، اس میں سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلنے لگے اور عمر یار پر جا پڑے، لیکن عمر یار پر گرتے ہی آگ کے وہ شعلے بجھ گئے۔ آگ کے شعلوں کو بجھتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے پھر فضا میں ہاتھ مارا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں سوئیوں کا گچھا آ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے سوئیوں کے گچھے پر منتر پڑھ کر پھونکا اور انہیں عمر یار کی جانب اچھال دیا۔ سوئیاں فضا میں بکھر گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوئیاں باریک باریک لیکن انتہائی خطرناک زہریلے سانپوں میں بدل گئیں۔ سانپوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر عمر یار نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ اس کے سامنے سفید رنگ کا دھواں کا بادل اٹھا اور اس نے عمر یار کو چھپا لیا۔ چھوٹے چھوٹے اور باریک سانپ جیسے ہی اس دھوئیں کی زد میں آئے نیچے گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اب تو سچ مچ شہنشاہ افراسیاب کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ اس کا ہر جادو، ہر طلسم عمر یار پر ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب پھر عمر یار پر کسی قسم کا جادوئی وار کرتا، عمر یار نے زنبیل سے ایک اور گیند نکالی اور اسے شہنشاہ افراسیاب کی جانب کھینچ مارا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جو گیند اپنی طرف آتی دیکھی تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا۔ اس کی انگلی سے بجلی کی لہر نکلی اور عمر یار کی پھینکی ہوئی گیند راستے میں ہی پھٹ گئی۔ اس میں سے بے شمار ننھی ننھی چنگاریاں نکلیں۔ اپنا وار ناکام ہوتے دیکھ کر عمر یار نے زنبیل سے دو لکڑیاں نکالی اور انہیں زمین پر پھینک دیا، جو زمین پر گرتے ہی سیاہ رنگ کے بڑے بڑے ناگوں میں تبدیل ہو گئی اور ناگ بجلی کی سی تیزی سے رینگتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھنے لگے۔ مگر شہنشاہ افراسیاب بھی کوئی معمولی جادوگر نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سر کے چند بال توڑے اور انہیں ناگوں کی جانب اچھال دیا۔ بال زمین پر گرے اور انہوں نے یکدم عمر یار کے ناگوں سے بڑے اور خوفناک اژدہوں کا روپ دھار لیا۔ اژدہوں کو دیکھ کر عمر یار کے ناگ یکدم یوں اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتے، اژدہوں نے یکدم جھپٹا مارا اور انہیں منہ میں ڈال لیا۔ عمر یار پر حملہ کرو، شہنشاہ افراسیاب نے اژدہوں کو چیخ کر حکم دیتے ہوئے کہا۔ اژدہے اپنا پھن پھیلا کر عمر یار کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو ان اژدہوں کو دیکھ کر ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے زنبیل سے دم کیے ہوئے پانی والی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر جلدی سے بوتل کا پانی ان خوفناک اژدہوں پر پھینک دیا۔ جیسے ہی دم کیا ہوا پانی اژدہوں پر گرا، تیز شرارے سے چمکے، بجلی کڑکی اور ساتھ ہی اژدہے جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ شہنشاہ افراسیاب کا غصہ کسی طرح کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ عمر یار کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر مسلسل جادوئی حملے کرتا رہا، مگر عمر یار زنبیل میں موجود اپنی کراماتی چیزوں سے اس کے حملوں کو ناکام بناتا رہا اور اپنا بچاؤ کرتا رہا۔ وہ بھی شہنشاہ افراسیاب پر اپنی کراماتی چیزیں آزما رہا تھا، مگر ابھی تک دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اپنے حملوں کو ناکام ہوتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ عمر یار کی ہلاکت کا ذمہ اٹھا کر اس نے کتنی بڑی بھول کی تھی۔ وہ عمر یار کو کسی طرح بھی ہلاک نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ سچ مچ عمر یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو نہ صرف اسے طلسم ہوشربا کی شہنشاہیت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، بلکہ قسم کے مطابق اسے خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کرنا پڑے گا۔ اپنے جادوئی طلسموں سے تم مجھ سے کسی بھی صورت میں نہیں جیت سکتے شہنشاہ افراسیاب۔ جادو طلسم چھوڑو اور کئی ہتھیار اٹھا کر میرا مقابلہ کرو۔ اپنے بازوؤں کی طاقت آزماؤ، شاید تم اس طرح مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، عمر یار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک دو بار منتر پڑھ کر عمر یار پر جادوئی حملے کیے، مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ تب اس نے ایک گہرا سانس لیا اور فضا میں ہاتھ مارا۔ ایک لمبی اور بڑی پھل والی تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں جادو سے نہیں، اس تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ عمر یار، تم بھی اپنی کراماتی چیزوں چھوڑو اور اپنی تلوار نکال لو۔ آج ہر صورت میں یہ فیصلہ ہونا ہے، تم زندہ رہو گے یا میں، شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ کو چباتے ہوئے کہا۔
بہت خوب، یہ ہوئی نا گدوں والی، میرا مطلب ہے مردوں والی بات۔ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس نے اپنے گرد چھایا ہوا سفید دھواں ختم کیا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر شہنشاہ افراسیاب کے مقابلے پر آ گیا۔ لو دوستو، آج میں نے آپ کو پارٹ نمبر 9 بھی سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو اس کا 10واں پارٹ سنایا جائے گا اور یہ کہانی اپنے انجام کے قریب پہنچ رہی ہے۔ آج کی کہانی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔